شروع ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ فاتحہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 20 سے کچھ زیادہ نام ہیں۔ فاتحہ، اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورت یہی آتی ہے۔ اس کو شافی بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ رب العزت شفا دے دیتا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کو کافی بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہم نماز میں اکیلی سورۃ فاتحہ ہی پڑھیں تو ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ ام القرآن بھی کہا گیا ہے، ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، اور بھی کئی نام ہیں ان کے۔ اور فاتحہ کے بارے میں حدیث قدسی ہے، حدیث نبوی اور حدیث قدسی میں فرق ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت خود بیان کرے، حدیث نبوی اس کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت جب ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی قسمت سورۃ الفاتحہ بینی و بین العبد، میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں انظروا الی عبدی، میری بندی کی طرف دیکھو، میرے بندے کی طرف دیکھو۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ آتا ہے کہ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، نہ امیر نہ غریب نہ بڑا نہ چھوٹا، بلکہ اللہ رب العزت بڑے پیار سے اور محبت سے کہتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے بندے کی طرف فرشتوں دیکھو، حمیدنی عبدی، وہ میری تعریفیں بیان کر رہے ہیں، وہ میری بزرگیاں بیان کر رہا ہے، وہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ آگے جب بندہ پڑھتا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ اب تم گواہ بن جاؤ، جو میری بندی مجھ سے سوال کرے گی وہ میں نے ان کو دینا ہی دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک واحد چیز ہے، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، یہ امت محمدیہ کو ایک تحفہ دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با معنی ساتھ ہے، اسم معنی نام ہے، اللہ معنی اللہ ہے۔ اللہ اصل میں ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں لفظ لا الہ الا اللہ چھپا ہے۔ ہم اکیلا لفظ اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں لا الہ الا اللہ چھپا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں اور ذاتی نام ہے یہ اللہ کا۔ یہ اللہ لفظ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک، ملک، یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک اس میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ پڑھنے والا کہتا ہے میں شروع کرتی ہوں، میں پڑھتی ہوں، اس میں لفظ اقرأ، لفظ اشرع پوشیدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی تعریف کے لائق ہے، جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، نباتات بنائے، جمادات بنائے، حیوانات بنائے، اور حتیٰ کہ ہمیں عقل، انسان بھی اللہ نے بنائے، عقل بھی اللہ نے دی۔ تو ساری تعریفوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ سب تعریفیں للہ، لام حرف جارہ ہے جس کا معنی ہے اللہ کے لیے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے۔ رب العالمین،
رب کا معنی ہے جو پالنے والا ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دین بدلہ، یعنی کہ جو ہم نے دنیا میں کمایا ہے اس کا بدلہ ہمیں قیامت کو ملے گا، اور یہ بھی ایک قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو اس دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی ہوگی، اور اللہ رب العزت، سارے لوگ تو فنا ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب تیسرا نفخہ ہوگا پھر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، تو یہ اللہ رب العزت ہی اس دن مالک ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک انسان بھی سفارش نہیں کر سکے، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں کر سکیں گے، انبیاء بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اتنے غصے میں ہوں گے۔ آج جو اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے تو 4 فرشتوں نے اٹھایا، اور قیامت کے دن اللہ اتنے غصے میں ہوں گے تو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اور جب حساب، لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک ہوگا، کسی کو گھٹنوں تک ہوگا، کسی کو ناف تک ہوگا، کسی کو گردن تک ہوگا، کئی لوگ سارے کے سارے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اور عالم کیسا ہوگا؟ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا، اتنی تپش جو دور سے دے رہا ہے تو قریب سے کیا حال ہوگا۔ رب نفسی کا عالم ہوگا، اور سارے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے ہماری سفارش کریں، وہ کہیں گے ابراہیم کے پاس جائیں۔ اسی طرح وہ سارے انبیاء کے پاس سے ہو کے آ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 راتیں 8 دن یا 8 راتیں 7 دن سجدے میں پڑے رہے، اس کو کہتے ہیں مقام محمود۔ جب پھر آپ اللہ رب العزت اتنے دنوں کے بعد کہیں گے ارفع رأسک سل تؤتا، میرے پیغمبر اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے اور اب سوال کریں، جو سوال کریں گے آپ کو دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ اس دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی، مالک یوم الدین جو مالک ہوگا بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایا معنی خاص، کا ضمیر ہے جو اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کرتی ہے، صرف اور صرف خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، نون ضمیر جمع متکلم ہے جس میں ہم سب آ جاتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یا معنی خاص یا صرف، کاف تجھ سے، آپ سے ہی، نستعین جمع متکلم آ گیا، ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ ایک تو ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو گئی ہے کہ ہم نماز میں ہیں تب بھی ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو گئی ہے کہ ہمیں ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ رب العزت سے ہی مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ اہدی دکھا فعل امر ہے، دکھا نا ضمیر آ گئی ہے جمع متکلم کی، دکھا ہم کو
جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اکیلے نہیں اپنے آپ کو شامل کر سکتے، بلکہ اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، بیویاں اپنے خامدوں کو، خامد اپنی بیویوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدینا، دکھا ہم کو صراط مینا راستہ مستقیم، سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، نجات کا راستہ، دین اسلام کا راستہ۔ آگے اللہ رب العزت نے خود ہی وضاحت کر دی کہ تم نے کون سا راستہ لینا ہے، کون سا راستہ مانگنا ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، اللہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے یا جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا آپ نے، علیہم، جن پر، انبیاء، شہداء، صلحاء، اولیاء، سب کا راستہ ہمیں، نیکوکاروں کا راستہ ہمیں دکھا، نجات کا راستہ ہمیں دکھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم، سیدھا راستہ دکھائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر، نہ ان کا، اس میں لفظ صراط پوشیدہ ہے، نہ راستہ ان کا، مغضوب، جن پر آپ کا غضب کیا گیا ہے، مغضوب، غضب کیے ہوئے، اسم مفعول کا صیغہ ہے، علی، پر، ہم، جن پر، ہم ضمیر جمع کی ہے، واو، اور، لا، نہ، ضالین، گمراہ ہونے والوں کا، نہ ان کا جن جو گمراہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان کا جن پر آپ کا غضب ہوا ہے اور نہ راستہ گمراہوں کا۔ گمراہوں سے مراد اور مغضوب سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ گمراہوں سے مراد عیسائی لوگ ہیں، اور مغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا، اور اللہ رب العزت نے ان پر بہت سارے انعامات کیے، اور اللہ رب العزت نے ان پر عذابات بھی مسلط کیے، اور ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا، اور نہ گمراہوں کا۔ گمراہوں سے مراد عیسائی لوگ ہیں جن کے پاس تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تازہ ترین خوبیاں موجود تھی، قرآن کے بارے میں سب کچھ موجود تھا، قرآن کے بارے میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو گئے۔ تو جب ہم نماز میں ہوتے ہیں یا ویسے بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں یا امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، تو تب ہم ان سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر آپ کا غضب کیا گیا ہے یا جو گمراہ ہے۔ والضالین کے بعد آمین، کیونکہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، انظروا الی عبدی، میری بندی کی طرف دیکھو، حمدنی عبدی، اثنا عبدی، مجدنی عبدی، میری بندی میری تعریف بیان کر رہی ہے، میری بزرگی بیان کر رہی ہے، میری ثنا بیان کر رہی ہے۔ فرشتوں کو بھی مخاطب کر کے انہیں بھی اس بندی کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اور پھر فرشتے بھی منتظر ہے کہ جو بندہ دعا کر رہا ہے، جو بندی دعا کر رہی ہے، فرشتے بھی منتظر ہیں آمین کے لیے۔ اور جب ہم سورۃ فاتحہ مکمل کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے ہم امام کے پیچھے ہوں، چاہے ہم اکیلے ہوں، بیماری کی حالت میں ہوں،
اور لاچاری کی حالت میں ہوں، مجبوری کی حالت میں ہوں، تو ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔